دوسرا اعتراض جو بڑا ان کی طرف سے آتا ہے وہ یہ کہ اسلام کے اندر کبھی بھی کسی کو محض اس کے عقیدے کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی۔ تو اگر کوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کرتا تو محض اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ عقیدے کی وجہ سے کسی کو بھی اس کے عقائد کی وجہ سے اس دنیا میں اسلام کے اندر سزا نہیں دی گئی۔ تو اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس نے کوئی بات کی، تو وہ تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کو سزا کیسے دی جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے ان کی طرف سے۔ جواب اس کا پہلا تو یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی عقیدے کی بنا پر کسی کو سزا دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے، پھر ان کے اوپر یہ سوال ہے ہمارا کہ اگر عقیدے کی خرابی کے ساتھ ساتھ جرم بھی شامل ہو جائے، وہ عقیدے کی خرابی انسان کو مجرم بنا دے، پھر تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی؟ مثال کے طور پر غیر مسلموں کے ساتھ محض اس وجہ سے جنگ نہیں کی جاتی کہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا شروع ہو جائیں پھر تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا نا۔ یعنی اگر کسی کا عقیدہ اس کو مجرم بنا دے پھر تو اس کو جرم کی سزا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ اس کا عقیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن اگر وہ اس عقیدے کو بیان اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ توہین کے زمرے میں بات آ جاتی ہے، پھر تو وہ مجرم بن گیا ہے، اس کو جو سزا ملے گی پھر وہ جرم کی دی جائے گی۔ جیسے کہ کفار کے خلاف خواہ مخواہ چڑھائی نہیں کی جاتی، جہاد نہیں کیا جاتا، لیکن اگر وہ ظلم کا ارتکاب کریں، زیادتی کریں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کو اذیت دیں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں وہ ایسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جو پاکستان بڑھنے کے حق میں نہیں تھے، وہ بھی حالات کے پیش نظر پاکستان میں آ گئے، یا وہ پہلے ہی یہاں پر تھے، وہ جا نہیں سکے ادھر ہندوستان میں، ساری زندگی وہ پاکستان کے حق میں نہیں رہے، پاکستان کے بننے کے خلاف ہی تھے۔ پاکستان کے اندر وہ رہ رہے تھے، اور اب بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں، پاکستان کا کوئی بھی قانون جو ہے ان کے خلاف حرکت میں نہیں آتا، لیکن اگر وہ اس نظریے کی وجہ سے پاکستان کے خلاف سازش کریں پھر تو ان کو سزا دی جائے گی نا۔ وہ اپنی نظریے کا پرچار اس انداز سے کریں کہ وہ جرم کی نوعیت اختیار کر جائے، پھر تو ان کو سزا دی جائے گی نا۔ تو اگر غیر مسلم کو محض عقیدے کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی، تو اگر وہ عقیدے کا اظہار اس انداز سے کرے کہ وہ جرم کے اندر چلا جائے پھر تو اس کو سزا دی جائے گی نا، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر تو ان کا اعتراض ختم ہو جانا چاہیے۔ بھئی اگر وہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ٹھیک ہے نہ مانیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ اس کا اظہار توہین امیز لہجے سے کریں گے پھر وہ پکڑے جائیں گے، پھر وہ سزا کے حقدار بنیں، پھر وہ مجرم بن گئے ہیں۔ قرآن مجید سے اس کی مثال جو سورۃ توبہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انہی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ مثال جو ہے وہ مل جائے گی کہ غیر مسلم جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر رہ سکتا ہے، اسلامی حکومت کے تحت بھی رہ سکتا ہے،
لیکن اگر وہ اپنے دین کا اظہار اس انداز سے کرے کہ وہ طعن فی الدین کی صورت اختیار کر جائے، پھر تو اس کے خلاف جو ہے وہ جرم کی سزا جو ہے وہ لاگو ہوگی، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، وہ تمہارے دین کے اندر طعنہ زنی کریں تو پھر کفر کے اماموں کے خلاف جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ جی کسی کے عقیدے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، ہم 1 منٹ کے لیے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ عقیدے کا اظہار اس انداز سے کرے کہ وہ جرم کے اندر چلا جائے، پھر تو اس کو سزا دی جائے گی نا۔ پاکستان کی مثال بھی آپ کو دی، قرآن مجید کی مثال بھی آپ کو دی کہ جب اس کا عقیدہ طعن فی الدین بن جائے گا، جرم کی نوعیت اختیار کر جائے گا، پھر جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، پھر اس کو پکڑا جائے گا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام کے اندر چونکہ وہ لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں، اس لیے ہم ان کو اسلام کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر بسا اوقات محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی سزا دی گئی ہے، محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، کوئی اور جرم نہیں بھی ہے، پھر بھی اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر سزا دی گئی ہے۔ سزا کے نتیجے میں سزا کو ضروری نہیں ہے کہ اس کی گردن ہی اتاری جائے، اور بھی سزائیں ہو سکتی ہیں، لیکن گردن اتارنے والے بھی مسائل موجود ہیں، اس کی بھی دلیلیں موجود ہیں، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سزا تو سزا ہی ہوتی ہے، خواہ تھپڑ مارا جائے کسی کو، قید کر دیا جائے کسی کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 28 میں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک یہ نجس ہیں، یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، حالانکہ وہ لوگ مکے کے اندر رہنے والے تھے، مکے کے اندر ان کا آنا جانا تھا، لیکن جب اسلام غالب آ گیا تو محض ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی کہ اللہ کے گھر کی زیارت سے ان کو محروم کر دیا گیا، کہ دنیا کے اندر وہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکتے، وہاں پر نہیں جا سکتے حرم کے اندر۔ یہ ایک سزا ہے، محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے سزا جو ہے وہ دی گئی ہے، اس لیے ان کا یہ سوال جو ہے یہ لا علمی کے اوپر مبنی ہے۔ دوسری دلیل اس کی کہ محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے سزا دی گئی، گو کہ اس آیت کا تعلق شریعت موسوی کے ساتھ ہے، لیکن یہ تو آپ جانتے ہی ہیں فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، اس آیت کے تحت جو حکم پہلی شریعتوں کا اسلام کے اندر آ کر منسوخ نہیں ہوا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے جو ان کی قوم تھی سامری کے بہکاوے کے اندر آ کر انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بڑا سخت ڈانٹا تھا انہوں نے، اور ان کو کہنا پڑا کہ میری داڑھی جو ہے وہ نہ پکڑ، یعنی بڑا غصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ویسے بھی ایک جلالی طبیعت کے تھے اور حرکت بھی ان کی قوم نے بڑی بری کی تھی، شرک سے بڑا گناہ کون ہو سکتا ہے، کون سا ہو سکتا ہے دنیا میں، سب سے بڑا گناہ انہوں نے کیا، محض عقیدے کی خرابی آئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ہے وہ جملہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تم اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ سزا کس کے اوپر دی گئی تھی؟ محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر سزا سرتن سے جدا یہ دی جا سکتی ہے، وہ کہ اس کا تعلق شریعت موسوی کے ساتھ ہے، لیکن اسلام کے اندر بھی مرتد کی سزا کو اسی طرح قائم رکھا گیا ہے، چونکہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اور یہ سزا آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے کہ جو اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرنا شروع ہو جائے نا، اس کو زندہ جلا دو۔ وہاں پر تو زندہ جلانے کی بات بھی موجود ہے بائبل کے اندر، تو آج بھی ان کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ تو اسلام کے اندر ایسے شخص کی سزا کو ختم نہیں کیا گیا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلہ، جس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو۔ یعنی مرتد کی سزا کا حکم اسلام کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے جیسا کہ پہلی شریعتوں کے اندر، اس لیے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی سزا جو ہے وہ دنیا کے اندر دی جا سکتی ہے، لہٰذا ان کا سوال جو ہے وہ بے بنیاد ثابت ہوا۔ تیسری دلیل اس کی صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ لائے گئے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس کچھ لوگ لائے گئے، حرک قوما، انہوں نے ایک قوم کو زندہ جلا دیا۔ اور ایک روایت میں اتیا علی بزنادقہ، بزنادقہ ان کے پاس زندیق لائے گئے۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ فتح الباری کے اندر روایت لکھی ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فتح الباری کا صفحہ نمبر 270 اور جلد نمبر 12 اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسی روایت کے تحت جو ہے وہ روایت مل جائے گی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا جن کو لایا گیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتے تھے۔ انت خالقنا، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رازق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو انسان ہی ہوں تمہاری طرح کا، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں تمہاری طرح، مجھے تم کیوں لیکن وہ باز نہیں آئے۔ ان کو توبہ کی طرف رغبت دلائے کہ باز آ جاؤ اس عقیدے کے اظہار سے، نہیں باز آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زندہ جلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو زندہ جلایا ہے، تو انہوں نے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میں ان کو زندہ نہ جلاتا کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا، لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ساتھ تم لوگوں کو عذاب نہ دو، بلکہ میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ حدیث جو ہے اس کا نمبر ہے 3017 6922، یہ دو جگہ پر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اب وہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے تھے، چلو جلانے کے اندر تو ان سے غلطی ہوئی لیکن ان کو ختم کرنے کے اندر غلطی نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام کی حدیث ہی بیان کر کے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں ان کو قتل کرتا، یعنی سزا ان کی یہی تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ ختم کرنے کے طریقے کے اوپر ان کو اختلاف ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی بسا اوقات جو ہے وہ سزا سرتن سے جدا دی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے یہ بات۔ تو اگر وہ اس بات کو لیتے ہیں کہ توہین رسالت جو ہے وہ محض اس بندے کے عقیدے کا اظہار ہے جو کر رہا ہے، تو ہم ان دلائل کی بنیاد پر یہی بات ان کو بتائیں گے، یہی بات کہیں گے کہ بسا اوقات عقیدے کی خرابی بھی انسان کو واجب القتل قرار دے دیتی ہے۔ تو اگر توہین رسالت کو اگر آپ محض عقیدے کا اظہار سمجھتے ہیں تو پھر بھی یہ ایک ایسا اظہار ہے جس کے نتیجے کے اندر اس کی گردن جو ہے وہ اڑائی جائے گی۔